شوہر نے دوسری شادی کی بات کی اور اس نے کچھ نہ کہا، بس ایک خط لکھا۔ وہ خط آج بھی اس دراز میں بند ہے جہاں محبت سوئی ہوئی ہے خاموشی کے ساتھ۔ زارا ایک سیدھی سادی لڑکی تھی، نہ کوئی خاص خواب تھے نہ کوئی بڑی تمنا، بس یہ چاہتی تھی کہ اس کا گھر خوشیوں سے بھرا رہے، اس کا شوہر اسد خوش رہے اور ان کا چھوٹا سا گھر ایک جنت بن جائے۔ لیکن زندگی نے کبھی پوچھا نہیں کہ زارا کیا چاہتی ہے۔ اسد پہلے دن سے ہی الگ تھا، تھکا ہوا آتا، خاموش رہتا، کھانا کھاتا اور سو جاتا۔ زارا گھنٹوں گھر سنبھالتی، رشتہ دار سنبھالتی، اسد کی امی کی خدمت کرتی، لیکن ایک شکریہ بھی اسے نصیب نہ ہوتا۔ پھر بھی زارا مسکراتی رہی، کیونکہ اس نے سوچا تھا محبت مانگنے سے کبھی نہیں ملتی۔ ایک دن اسد نے گھر آ کر سیدھا کہا، زارا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ زارا سمجھ گئی، عورتوں کو ایسی باتیں پہلے ہی سمجھ آ جاتی ہیں۔ جب شوہر کی آواز میں وہ پہلے والی گرماہٹ نہیں ہوتی۔ میں نے دوسری جگہ شادی کی بات چلا رکھی ہے۔ زارا کے ہاتھ رک گئے، ہاتھ جو اس وقت اسد کی پسندیدہ چائے بنا رہے تھے۔ کمرے میں چاروں طرف خاموشی چھا گئی، صرف چائے کی کیتلی کی سیٹی بجتی رہی، جیسے زندگی اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ زارا نے کچھ نہیں کہا، اٹھی، چائے کپ میں ڈالی، اسد کے سامنے رکھی اور دھیرے سے اندر چلی گئی۔ رات بھر روتی رہی، لیکن آواز نہیں نکالی، کیونکہ درد جب بہت گہرا ہو تو آواز نہیں آتی، صرف آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اگلی صبح زارا نے ایک دراز کھولا، کافی ایک پرانا کاپی نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ اسد، میں نے تم سے کبھی کچھ مانگا نہیں، نہ مہنگا زیور، نہ بڑا گھر، نہ کوئی وعدے، بس یہ چاہتی تھی کہ تم ایک بار پوچھو زارا ٹھیک ہو، لیکن تم نے کبھی نہیں پوچھا۔ میں جانتی ہوں اب میں وہ نہیں جو تمہیں چاہیے، لیکن یہ بھی جانتی ہوں کہ میں نے اس گھر کو اپنے روح سے سینچا ہے۔ کوئی بات نہیں، اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی تمہاری زندگی میں آئے تمہیں وہ خوشی دے جو تم چاہتے ہو، اور مجھے وہ سکون دے جو مجھے کبھی ملا نہیں۔ تمہاری زارا۔ خط لکھ کے بند کر دیا، بھیجا نہیں، دراز میں رکھ دیا۔ اسی رات زارا کی طبیعت اچانک خراب ہوئی، اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا دل کا مسئلہ ہے، کافی وقت سے نظر انداز کر رہی تھی۔ 3 دن بعد زارا چلی گئی، خاموشی سے جیسے آئی تھی۔ گھر واپس آیا اسد تو زارا کی امی نے وہ دراز کھولا، خط نکالا، اسد کو دیا۔ اسد نے پڑھا، ایک بار پھر، دوسری بار، پھر تیسری بار، اور پھر وہ وہاں بیٹھا رہا، گھنٹوں خاموش، کیونکہ اب پوچھنے کا وقت نکل چکا تھا۔ زارا ٹھیک ہو۔ زندگی میں جو لوگ ہمیشہ موجود ہیں انہیں آج پوچھو، ابھی پوچھو، کیونکہ کچھ لوگ اتنے چپ ہوتے ہیں کہ ان کا درد تب پتہ چلتا ہے جب وہ خود نہیں رہتے۔ زارا چلی گئی، لیکن اس کا وہ آخری خط آج بھی اس دراز میں زندہ ہے، محبت کی طرح، خاموش مگر ہمیشہ موجود۔ کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی زارا ہے جو چپ رہتی ہے، جو سب کچھ سہتی ہے مگر کبھی شکایت نہیں کرتی؟ انہیں آج بتا دیں کہ وہ اہم ہیں، اور اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی تو چینل سبسکرائب کریں،
شکریہ۔